اب سجدوں کے بیان میں پہلی فصل ہے 887 نمبر روایت۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر، 7 علی الجبہہ، نمبر 1 پیشانی، والیدین 2 ہاتھ، ورکبتین 2 گھٹنے، واطراف القدمین 2 قدموں کی طرفیں کنارے یعنی انگلیاں، یہ 7 ہڈیاں ہیں۔ اور نہ ہم سمیٹیں کپڑوں کو اور نہ ہی بالوں کو، نہ ہی یعنی بعض بندے کپڑوں کو سمیٹ لیتے تھے کہ مٹی نہ لگ جائے نیچے سے، یا ہم کسی کچی جگہ پہ نماز پڑھیں تو کپڑے ذرا دور دور رکھ کے کہیں مٹی نہ لگ جائے، یہ منع کیا گیا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم نے اس کو روایت کی ہے۔ اور وہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ بال باندھ کے نماز پڑھ رہے تھے کہ میرے بال زمین پہ، لمبی زلفیں تھیں، بال زمین پہ آئے مٹی نہ لگ جائے۔ تو ایک صحابی رسول دوسرے گزرے، انہوں نے پکڑ کے بال کھول دیے دوران نماز ہی، تو فرمایا لگنے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ آقا کے بال میں نے دیکھا، حضور کے بال سجدہ فرماتے تو حضور کے بال بھی نیچے کو لٹک رہے ہوتے تھے، تو لہٰذا آپ بھی کھول دیں۔ 888 نمبر روایت حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال کرو، سکون کرو، اور نہ بچھائے تم میں سے کوئی بندہ اپنی ذراع، ان دستیوں کو، بازوؤں کو کتے کے بچھانے کی طرح، یعنی سجدے میں ان کو اٹھا کے رکھے، اور اتنا بھی اٹھا کے نہ رکھے کہ سجدے میں جائیں اس کو یوں آپ لینڈ کو پر بنا لیں تاکہ ساتھ والے 2 نمازی اٹھائے دیں، جیک لگا دیں ان کو، اس طرح نہ ہو، یعنی سجدے میں جا کے ان کو زمین سے اور اپنی اس جگہ سے جدا رکھیں۔ فرمایا نہ بچھائے کتے کے بچھانے کی طرح، متفق علیہ، بخاری مسلم نے اسے روایت کی ہے۔ 889 نمبر روایت براء بن عازب فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تو سجدہ کرے رکھ اپنے ہاتھوں کو، رکھ اپنے ہاتھوں کو اس طرح، ورفع مرفقائک، اور اپنی کونیوں کو اٹھا لے، زمین سے اٹھا کے، امام مسلم نے روایت کی ہے۔ 890 نمبر روایت حضرت میمونہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے جافا بین یدی، ہاتھوں کے درمیان آپ اپنے پیٹ اور ہاتھوں کے درمیان کیا رکھتے؟ دوری، یعنی اپنے ہاتھوں کو پیٹ سے دور رکھتے، حتیٰ لو نبہمتن، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ، بھیڑ کا بچہ، بھیڑ نہیں ہوتی یہ چھترے کے چھوٹا سا بچہ، اگر وہ ارادہ کرتا گزرنے کا نیچے سے تو گزر سکتا تھا، یعنی حضور کشادہ رکھتے، اگر وہ نیچے سے ہو کے اندر سے جانا چاہتا تو گزر جاتا، اتنی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ابو داؤد کے لفظ ہیں، جیسا کہ شرح السنہ کے اندر اس کی سند کے ساتھ انہوں نے تصریح فرمائی ہے، اور امام مسلم نے بھی اس کے ہم معنی روایت ایک بیان کی ہے، اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے لو شاء بہمتن، اگر چاہتا بکرے وہ بھیڑ کا چھوٹا بچہ گزرنا تو گزر جاتا، وہاں پہ یہ لفظ نہیں ہے ہاتھ دور رکھنے والے، یہ دوسری روایت میں ابو داؤد میں۔ آگے 891 نمبر روایت عبداللہ ابن مالک ابن بجینہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے فرج بین یدی، اپنے ہاتھوں کے درمیان کشادگی رکھتے، حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی، بغلوں کا نور نظر آ رہا ہوتا تھا، آقا کریم علیہ السلام کی بغلیں چمک رہی ہوتی، واہ نور نظر آتا، متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اور نماز استسقاء کے بارے میں بھی آتا ہے، حضور جب ہاتھ اٹھاتے آپ کی بغلوں مبارک کی سفیدی نور نظر آتا، دیکھیں لباس ہے، کپڑے ہیں پہنے ہوئے، کرتا، اور یوں کر رہے ہیں، کپڑوں کے اندر سے نور باہر آ رہا، نور نظر آ رہا ہے نا، اور کیا معنی ہے اس کا۔ 892 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے میں فرماتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اللہ سبحان اللہ بخش دے۔ اب آقا کریم علیہ السلام تو پہلے بخشائیں، تو ملا علی قاری فرما گئے کہ یہ ساری دعائیں کس لیے تھیں؟ تعلیم امت کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے۔ اللہم اغفر، اللہ مجھے بخش دے، فی ذنبی، میری تمام لغزشیں ساری کی ساری، چھوٹی بڑی، اول آخر، ظاہری پوشیدہ، جتنی بھی، مسلم نے روایت کی ہے۔ 893 روایت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے اٹھی تو میرا ہاتھ آپ کے قدموں کے پیٹ پر، یعنی قدموں کے نچلے حصے پہ، آپ کی نچلے حصے تلی مبارک پہ لگ گیا، اس حال میں کہ آپ مسجد میں تھے، وہما منصوبتان، اور دونوں پاؤں کھڑے تھے، اللہ سجدے کی حالت میں، یعنی حضور سجدے کی حالت میں تھے، اور حضور دعا مانگ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک، اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آیا۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی ایسا کام نہ کروں کہ تو مجھ پہ راضی ہے، وہ کام تیری ناراضگی کا سبب بن جائے، میں پناہ میں آیا۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِ، تیری سزا سے، تیری معافی کی پناہ میں آیا، یعنی ایسا کام نہ کروں
کہ تو اس پر میری سرزنش فرما لے، اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، تیرے جلال سے تیری پناہ میں آیا، لا احصی ثناء علیک، میں تیری اس طرح ثنا نہیں کر سکتا جس طرح تو خود اپنی ذات پر ثنا بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جس طرح تو اپنی شان خود تو نے بیان فرمائی، اس طرح میں بھی نہیں فرما سکتا۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے جاہل خطیب کئی کہہ رہے ہوتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت آ جائے گی تو کہتے ہیں جی ذکر خدا بھی بند ہو جائے گا، ذکر مصطفیٰ جاری رہے گا۔ بندے کہتے ہیں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اس طرح ہوتا ہے ہماری محفلوں، ذکر خدا بھی بند ہو جائے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر، کیونکہ سرکار کا ذکر اللہ کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے والا کو رہے گا ہی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہاں فرمایا جا رہا انت کما اثنیت علی نفسک، وہ مالک خود اپنی عظمت کو بیان فرماتا ہے، کائنات میں کوئی اس کی شان بیان نہ کرے، وہ خود اپنی عظمت بلند فرماتا ہے، خود اپنی شان بیان فرماتا ہے۔ تو یہ کہنا صحیح ہے کہ ذکر خدا بھی سدا باقی رہے گا اور ذکر مصطفیٰ بھی سدا باقی رہے گا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ 894 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے ہوتا ہے وہ ساجد، اس حال میں کہ جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، فاکثر دعا، تو دعا کثرت سے کیا کرو سجدوں میں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کی۔ 895 نمبر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ پڑھتا ہے نا، یعنی سجدے والی کوئی آیت تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے، فرمایا شیطان بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اسے روتا ہے شیطان، کہتا ہے ہائے میری بربادی۔ حکم دیا گیا ابن آدم کو سجدے کرنے کا، آدم کے بیٹے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، فسجدہ، اور وہ سجدے کرتا ہے اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کر دیا اور میں جہنم میں چلا جاؤں۔ یہ شیطان روتا ہے۔ سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کی برسوں، اسی وجہ سے سجدہ صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، کسی نبی ولی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اس امت میں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ اس ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اس طرح تھا جس طرح کعبہ ہے، حقیقت میں وہ سجدہ خدا کو تھا، لیکن آدم علیہ السلام اس وقت قبلے کی طرح تھے، کعبے کی طرح، جس طرح ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، نہیں، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں لیکن قبلہ ایک ڈائریکشن ہے، اللہ کی تجلیات کا مرکز، کہ اس کی طرف منہ کر کے کرنا ہے، سجدہ اللہ کو ہی ہے۔ دیوار کعبہ کو سجدہ نہیں ہم کرتے، ان پتھروں کو یا ان کو نہیں، سجدہ اصل میں خدا تعالیٰ کو ہے، لیکن وہ اللہ نے ایک سمت مقرر فرما دی کہ اس کی جانب منہ کر کے سجدہ کرنا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام تھے، اور امام راضی تو فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو کیا انہوں نے، کیوں؟ سے فرشتے سجدے میں تب گرے جب پیشانی میں سرکار کے نور نے چمک ماری تھی۔ 896 نمبر روایت ہے، واہ واہ کمال کی روایت، سبحان اللہ۔ یہ ریاض الصالحین میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ذرا ملا علی قاری کی زبان سے پڑھیں گے، حدیثیں بار بار آ رہی ہیں، چلیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میں رات گزارتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ یہ کیا صحابہ کمال تھے، ساری رات مشکیزہ لے کے کھڑے رہنا، جاگتے رہنا کہ کب سرکار آواز دیں یا ضرورت پڑے تو میں وضو کراؤں، میں ثواب لے لوں۔ کون کرتا ہے آج اس طرح کائنات میں؟ کہ وہ جیسے کہا نا انہوں نے حضرت کیا نام تھے وہ جو آئے تھے حدیبیہ کے مقام پہ، ان کے بن کے سفیر بن کے، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کائنات میں کسی بندے کو اس طرح مانتے نہیں دیکھا جس طرح سرکار کے صحابہ حضور کو مانتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ چودھری نیک، لیکن نہیں، جو محبت ان میں ہے وہ کسی میں۔ اچھا، یہ آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کا پھر فیض آپ دیکھیں، سیاست دانوں سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں، دنیا داروں سے بھی کرتے ہیں، جو محبت لوگ اولیاء سے کرتے ہیں، صوفیاء علماء سے کرتے ہیں نا، دنیا میں اس وقت وہ محبت کسی سے ہم نے کرتے نہیں دیکھا کسی کو۔ جو عشق، جو انس ان کو اللہ والوں سے ہوتا ہے، یہ صرف سرکار کی محبت مبارکہ کا ایک فیض ہے بس۔ اب صحابہ کرام سبحان اللہ کہتے ہیں میں خدمت میں گزارتا حضور کی، ایک دن میں نے لایا وضو، کیا لایا؟ وضو، یعنی وہ برتن جس میں وضو کرنے کا پانی تھا، وحاجت ہی، اور آپ کی حاجت کی چیزیں، یعنی مصلی وغیرہ لایا بچھانے کے لیے کہ آقا نے نماز پڑھنی۔ فقال علی، دریائے رحمت جوش میں آ گیا، تو آقا مجھے فرماتے ہیں سل ربیعہ آج کچھ مانگ ہی لے۔ واہ واہ کیا بات ہے، فرمایا سل ربیعہ آج کچھ مانگ ہی لے،
حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں گویا کہ سرکار فرما رہے تھے ربیہ اتنی دیر ہو گئی ہے، یہ وضو کا اپنا مشکیزہ پکڑ کے ساری رات جاگتا رہتا ہے، اور جب میں آؤں، جب میرا دل چاہے تب اب میں آؤں تو جاگ رہا ہوتا ہے، ایکٹیو وضو کراتا ہے، مصلی بچاتا ہے۔ آج تیری خدمت کا مصطفیٰ تجھے تحفہ عطا فرمانا چاہیے۔ مانگ کیا مانگتا ہے، واہ! کیونکہ کریموں کی شان بھی حافظ ابن حجر کہتے ہیں اسی طرح ہوتی ہے کہ خدمت گاروں کو نوازا کرتے ہیں، اور کائنات میں اللہ کے بعد مصطفیٰ سے بڑا کریم اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں مانگ۔ اچھا یہاں سے اب ملا علی قاری کیا کہتے ہیں، وَيُؤْخَذُ مِنْ اطلاقِهِ علیہ السلام الامر بالسوال ان اللہ تعالیٰ مکنہ من نتائج۔ آپ فرماتے ہیں ملا علی قاری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث فرمایا مانگ، یہ نہیں فرمایا کیا مانگ، یہ مانگ وہ نہیں، مطلق ہے۔ ملا علی قاری فرماتے اس سے پتہ چلا رب تعالیٰ نے کائنات کے زمین و آسمان جنت ہر چیز کے خزانوں کا مالک مصطفیٰ کو بنا دیا۔ فرماتے جو دل کرتا ہے آج مانگ لے۔ واہ واہ واہ! حضور فرماتے مانگ پھر۔ اچھا حضرت ربیہ کو اب مانگ لے۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ حضرت خزیمہ کو فرمایا تیری گواہی 2 کے برابر، ایسے ہی ہے، کائنات میں شان کسی کی نہیں۔ وہ ایک صحابی کو فرمایا کہ تو کفارے کی بجائے یہ کھجوریں کھلا دے گھر جا کے، خود ہی کھا لے تو تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ وہ بھی بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، یہ خصوصیت اور کسی کی نہیں۔ اسی طرح اور بے شمار مثالیں ہیں۔ اچھا ایک فقل تو آگے ذرا چلیں تھوڑا سا، ربیہ کو حضور فرماتے مانگ، فقل تو صحابہ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا اسألک مرافقتک فی الجنہ، بس ایک چیز آپ سے مانگتا ہوں، جس طرح یہاں آپ کا نوکر ہوں جنت میں بھی اللہ آپ کا نوکر ہی رکھے۔ مانگا بھی تو کیا مانگا، میں سوال کرتا ہوں آپ کی مرافقت، آپ کی رفاقت کا، آپ کی صحبت، آپ کی خدمت میں رہنے کا جنت میں۔ اب ایک چیز نہیں مانگی، اگر غور کریں نا ایک چیز نہیں مانگی۔ جنت کون جائے گا؟ ایمان پہ جس کا خاتمہ ہو۔ پھر جنت وہ جائے گا جو عذاب قبر سے، عذاب نار سے محفوظ رہے گا، قبر میں کامیاب ہوگا۔ پہلے تو اس کی قبر جنت بنے گی، پھر حشر کے دن اٹھایا جائے گا تو جنت میں جائے گا، جس کو اللہ کی رحمت اور سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی، میزان پہ نامہ اعمال پورے ہوں گے، اس کے بعد جنت میں جانا ہے۔ اور جنت کے درجے ہیں، 7 جنتیں ہیں، سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے، انبیاء جنت الفردوس میں ہوں گے۔ پھر انبیاء کی جنت میں بھی مختلف معاملات ہیں، متفاوت انبیاء کے درجے اور صحابہ کے، پھر تابعین کے بعد میں، ایسے ہی ہے نا، اس طرح ہوں گے۔ سرکار کائنات کی تمام جنتوں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں گے۔ تو حضرت ربیہ بن کعب نے ایمان پہ خاتمہ بھی مانگ لیا، اور قبر کے اندر ضمانت، قبر کے اندر کامیابی کی ضمانت بھی لے لی، حشر کے اندر بیڑا پار ہونے کی ضمانت بھی لے لی، جنت الفردوس بھی لے لی، اعلیٰ درجے میں سرکار کی خدمت بھی لے لی۔ تو ایک جملہ بول کے کائنات کی دولت اور خوشیاں نے سمیٹ لی۔ آقا میں جنت میں آپ کی خدمت مانگتا ہوں۔ واہ واہ واہ! اور حضور یہ نہیں فرما رہے کہ مجھے کیا پتہ کسی نے جنت جانا ہے کسی نے نہیں جانا، اور کچھ وہ مانگ لے، کو پیسے آئے ہیں وہ مانگ لے، مال غنیمت مانگ لے، نہیں آقا یہ نہیں فرما رہے۔ حضور فرماتے ہیں آوا غیرہ ذالکا، اور چل جنت تو ہے ہی صحیح، کچھ اور بھی مانگ لینا، جنت بھی تجھے دی، اپنا ساتھ بھی دیا، سارا کچھ دیا، آوا غیرہ ذالک، انہیں چاواں نال آ کے میری خدمت کرنا ہے، چل کچھ اور بھی مانگ لے۔ واہ واہ! آگے کہتے ہیں کل تو ہوا ذاکا، عرض کی آقا بس اگر مجھے وہ جنت میں آپ کی خدمت مل گئی، ہوا ذاکا، تو میں سمجھتا ہوں مجھے خدا کی خدائی مل گئی، ہر چیز مجھے مل گئی۔ اور یہاں پہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضور کے خصائص میں علماء نے ذکر کیا، ان اللہ تعالیٰ اقطعہ ارض الجنہ یؤتی منہا ما شاء لمن شاء، اللہ نے جنت کا ایک مخصوص حصہ وہ سرکار کو ویسے گفٹ کر دیا، نام لگا دیا ہے، سرکار اس میں سے جتنی چاہیں، جس کو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں عطا فرما دیں۔ یہ ٹکڑا ہی جنت کا اللہ نے محبوب کو دے دیا۔ واہ! عرض کی آقا بس وہ مل گیا، ہوا ذاک، وہی کافی ہے، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ قال، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا اپنی ذات پر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر۔
کیا مطلب؟ کثرت سے سجدے کیا کر، کثرت سے نماز پڑھا کر. جو بندہ جتنے سجدے کرتا ہے رب کا اتنا قریب ہوتا ہے، اور جو رب کے جتنا قریب ہوگا مصطفیٰ کے اتنا قریب ہوگا. تو جتنے زیادہ سجدے، جتنی زیادہ عبادت و ریاضت کرے گا جنت میں مصطفیٰ کے اتنا قریب ہوگا. ایک تو یہ معنی، اور دوسری بات فرمایا کہ جنت تو تجھے اب دے دی ہے، اب جنت میں جانے والے، جنت میں درجات بلند کروانے والے کام بھی کرتے رہنا. یہ دیکھیں، یہ ساتھ محض توکل کا حکم نہیں دیا گیا. جس طرح ہمارے دوست کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل جنت، جس نے لا الہ کہہ لیا وہ جنتی، بس اب نمازیں رہنے دو، جنت میں تو جانا ہی جانا ہے. جس نے نمازیں نہ پڑھی ہوئیں، عذاب کے بعد جنت میں تو بندہ چلا جائے گا. لیکن تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ آپ بس توکل کر کے بیٹھ رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں تو جنتی ہیں، لہٰذا ہم نے کوئی کام ہی نہیں کرنا. اب حضور اپنے صحابی کو فرما رہے، فرمایا تجھے جنت بھی دی، اپنا ساتھ بھی دیا ہوگا میرے ساتھ تو، لیکن فرمایا اب کثرت سے سجدے کرتے رہنا، کثرت سے. واہ سبحان اللہ. امام مسلم نے اس کو روایت کیا. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ مدد کر میری اپنے نفس کے خلاف، اپنے نفس کے یعنی جو نفس ہوتا ہے نفس ہمارا، اس کے خلاف کثرت سجدوں کے ساتھ. یعنی تو کثرت سے سجدے کر، نفس ہمارا کے خلاف جہاد کر. تو اس سے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ خوش ہو کے تیری سفارش کروں گا. یہ معنی ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے. 897 نمبر روایت حضرت مادان ابن طلحہ فرماتے ہیں میں سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رضی اللہ ان کو ملا، عرض کی مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں، اللہ جس کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. پتہ چلا جنت میں داخلہ اعمال کے سبب سے بھی ہے، یعنی ایمان کے بعد اعمال بھی سبب بنیں گے داخلے کا. اچھا جی، درجات کی بلندی کا تو سبب ہے ہی. فساکا تھا، وہ خاموش ہو گئے. پھر میں نے پوچھا، خاموش ہو گئے. پھر تیسری بار پوچھا، فرمایا میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا تو سرکار نے فرمایا تھا علیہ کبھی کثرت سجود، کثرت سے سجدے کیا کر. بے شک تو نہیں سجدہ کرتا اللہ کے لیے کوئی بھی، مگر اللہ تعالیٰ اس سجدے کے ساتھ تیرے درجے کو بلند فرما دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. مادان فرماتے میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کو ملا، میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے وہی بتایا جو حضرت صبان نے بتایا تھا کہ کثرت سے سجدے کیا کر. 898 نمبر روایت ہے وائل بن حجر فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سجدہ فرماتے اپنے دونوں گھٹنوں کو حضور رکھتے قبل یدی، اپنے ہاتھوں سے پہلے. یہ ہماری دلیل ہے، اسے نوٹ کر لیں کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو سجدہ جاتے وقت ربنا لک الحمد کے بعد اللہ اکبر سجدہ پہلے گھٹنے رکھتے پھر اپنے ہاتھ رکھتے، گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے زمین پہ لگاتے. وَإِذَا نَهَضَ، اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے گھٹنوں کو اٹھانے سے پہلے. امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام دارمی، تمام محدثین کی جماعت نے اس کو روایت کیا. 899 نمبر روایت ہے. اب لوگ ان مسئلوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھی جاننے والے کزن تھے میرے، ان کو کسی نے اس طرح دیکھے نہیں پہلے ہاتھ لگانے چاہیے، یہ دیکھیں حدیث ہاتھ لگانے چاہیے، یہ نہیں بتائی، یہ والے نہیں بتائی کہ جس میں آ کے پہلے حضور نے گھٹنے لگائے ہیں. 899 نمبر روایت یہ آ گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سجدہ کرے کو بندہ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، چاہیے کہ اپنے ہاتھ لگائے گھٹنوں سے پہلے، گھٹنوں سے اچھا. امام ابو داؤد، نسائی، دارمی نے روایت کی. ابو سلمان خطابی فرماتے ہیں وائل بن حجر کی روایت زیادہ ثابت ہے اس سے، اور کہا گیا ہے ھذا منسوخ، یہ روایت منسوخ ہے، یہ روایت اس کا نسخ آگے انہوں نے بیان کیا ہے. اچھا جی، 900 نمبر روایت ابن عباس فرماتے ہیں اچھا اگر منسوخ کوئی نہ بھی مانے تو اس کے اندر دو طرح کی باتیں ہیں. دو طرح ہے کہ اگر کوئی بیمار بندہ ہے اس کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، جیسے بزرگ کئی بندے جن کو میرے خیال سے ہوتا ہے گھٹنوں کا، وہ پہلے ہاتھ لگاتے ہیں نیچے ہیں، تو معذور بندے کے لیے جائز ہے. عام نارمل صحت مند بندے کے لیے روٹین میں دوسرا طریقہ رکھنا چاہیے، پہلے گھٹنے جس طرح ترتیب ہے پورا دیکھیں نا، گھٹنے بندہ نیچے آیا سجدے کی طرف، پہلے گھٹنے پھر ہاتھ پھر چہرہ، یہ اس طرح ایک سیکوینس سے بندہ سجدے میں گیا، اٹھا پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنے، ایک سیکوینس سے واپس گیا. اب بندہ آتا پہلے ہاتھ پھینکے نیچے، ہاتھ رکھ کے پھر گھٹنے پھر منہ، یعنی ایک بے ترتیب. نماز بھی بے ہنگم نہیں ہونی چاہیے، نماز بھی ایک ترتیب سے خوبصورت کر کے. اور آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں تعلیم بھی اسی طرح، دیکھیں محبوب علیہ السلام کی تعلیمات فطرت کے زیادہ کریم ہیں. اور 900 نمبر روایت ابن عباس فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان فرماتے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، اللہ بخش دے، رحم فرما مجھ پر، اور ہدایت عطا فرما، معاف فرما، رزق عطا فرما. اچھا جی، یہ دیکھیں اب کہاں پہ حضور علیہ السلام دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے جب اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. یہ بھی میں نے آپ کو سنائی بھی بتائی بھی تھی یہ دعا پیچھے.
ابو داؤد ترمذی نے اس کو روایت 901 نمبر روایت حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان فرماتے اور رب اغفر لی، یہ بھی فرماتے تھے۔ اب 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے۔ یہ کتنی دعائیں ہیں؟ تیسری فصل 902 نمبر روایت ہے، عبد الرحمن بن شبل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نکرت الغراب، کوے کی طرح ٹھونگے لگانے سے۔ کوے کی طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے نا جلدی جلدی سپیڈ میں کوئی چیز، یکدم ٹھونگا مار کے چیز کھاتا ہے پھر مارتا ہے یوں، تو نماز میں ٹھونگے مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ افتراشی سب درندے کی طرح ہاتھوں کو بچھا کر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ بندہ مسجد کے اندر مکان بنا لے، جگہ کسی جگہ کو وطن بنا لے، جیسا کہ اونٹ کسی جگہ کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اونٹ ایک جگہ پہ بیٹھ جائے وہاں سے اٹھتا، تو فرمایا مسجد کے اندر کو مخصوص جگہ کو وطن بنا لے۔ مثلا اس کے کئی معنی کہ کوئی بندہ یہ نہیں ہے میں نے یہاں پہ بس نماز پڑھنی، میں نے یہ چیز دیکھی ہے جہاں پہ ہوتے ہیں نا بیچارے کوئی یعنی امام صاحب کو کمزور سے بندے ہوں، غریب آدمی ہوں، اور مسجد کسی ٹاؤن کی وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں چودھریوں نے اپنی حاجی صاحبان یا دیگر افراد مخصوص جگہ بنائی ہیں، بس یہاں پہ نماز پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بیٹھ گیا انہوں نے اٹھا دینا۔ میں نے یہ چیز ایک مسجد میں دیکھی، مجھے دوست نے بتایا ان کا یہ دیکھنا آپ کیا ہوگا، ہم پیچھے تھے بیٹھے، آگے ایک اس طرح آیا بندہ اپنی کرسی اٹھا کے پیچھے سے اس نے اٹھا دی، ان کو اٹھو یہاں میری جگہ۔ مسجدوں میں اللہ معاف فرمائے ایسے ہونے لگے، حالانکہ ہمارے ہاں تو بالکل جہاں پہ کوئی کھڑا بیٹھی جگہ ملی بس ٹھیک۔ اب اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ بھی آتا ہے، وہ حدیث پاک آئے گی آگے کہ جس طرح ہے نا کہ جب ہو جائے بندہ فرض پڑھ لے تو باقی نماز جگہ بدل کے پڑھے، جگہ ابو داؤد نسائی دارمی نے روایت کی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں جو پسند کرتا ہوں تیرے لیے وہی میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، میں مصطفیٰ جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تیرے لیے، اور جو اپنے لیے ناپسند جانتا ہوں تیرے لیے بھی ناپسند جانتا ہوں۔ لا تقع بین السجدتین، سجدوں کے درمیان اقعاء کر کے نہ بیٹھنا، سجدوں کے درمیان بتایا تھا نا آپ کو کہ بندہ شرین پیچھے لگا کے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے اس طرح بیٹھ جائے سیدھا ہو کے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کی 904 نمبر روایت طلق ابن علی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا اس بندے کی نماز میں جو بندہ اپنی پشت کو رکوع و سجدے میں سیدھا نہیں کرتا، یعنی جو ٹھونگے مارتا ہے۔ 905 نمبر روایت ابن عمر فرماتے ہیں من وضع جبہتہ بالارض، جو بندہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو وضع علیہ، وہ ہاتھ جس کے اوپر اس نے پیشانی رکھی ہے، پھر جب اٹھائے تو ان ہاتھوں کو بھی اٹھا لے۔ ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جیسا کہ چہرہ سجدہ کر، یعنی ہاتھ جس طرح سجدہ کیا ساتھ ہاتھوں کو بھی وہاں رکھے، ساتھ جب چہرہ اٹھائے تو ہاتھ بھی اٹھا لے۔ اس کی وجہ سر سجدہ کرتا ہے، پیشانی، ہاتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے پیشانی کے برابر کانوں کی لو کے برابر ہاتھوں، تاکہ پیشانی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہے۔ مسلم کی روایت گزر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنے اس چہرے مبارک کو رکھا کرتے تھے، تو اس ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں، جسم کا ہر عضو سجدہ کرتا ہے۔